جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ انا اولوہا، جس کی ابتدا میں ہوں، والمہدی وسطوہا، اس کا درمیان امام مہدی ہے، والمسیح آخروہا، اس کی انتہا حضرت عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک صورت اس کی ہلاکت کی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پوری دنیا میں جس طرف بھی نظر دوڑائی جائے مسلمان پریشان بھی نظر آتے ہیں، مظلوم بھی نظر آتے ہیں۔ آپ ایشیا میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں، امریکہ کی ریاستوں میں دیکھ لیں، ہر طرف پریشان فقط مسلمان ہیں۔ ظلم و ستم کا شکار فقط امت مسلمہ ہے۔ دیکھنا اور سوچنا یہ ہے اس کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ جب تک نبی کی امت اللہ کے حکموں پر قائم رہے گی، جب تک اس کے احکامات کو بجا لائے گی، تب تک اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جب اس نے خود راستہ بدل لیا تو پھر اس کے معاملات درست نہیں رہ سکتے، اس کے احوال یقیناً بگاڑ کا شکار ہوں گے۔ زمانہ ماضی شاہد عدل ہے۔ ایک وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مادی لحاظ سے انتہائی کمزور تھی، اسباب اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، مگر اس کے باوجود کیسر و کسریٰ نام سن کر لرز جایا کرتے تھے۔ کیسر اور کسریٰ کے محلات میں زلزلہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ مسلمانوں کا خوف دنیا بھر کے کفار اور اغیار محسوس کرتے تھے، مگر آج یکسر حالات بدل گئے۔ اس کا سبب ہی نہیں، بہت بڑا سبب ہے، اور وہ ہے امت مسلمہ کی دین سے دوری۔ امت مسلمہ اپنی مرضی سے چلنا شروع کر چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ چکی ہے، شاہراہ شریعت و سنت سے اتر چکی ہے، دین اسلام سے عملاً بغاوت کر چکی ہے۔ تو یہ تنزلی پریشانی اور مظلومیت اس وجہ سے اس کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں، وگرنہ جب تک امت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر رہے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، عنایت اس کے ساتھ رہے گی۔ آج بھی اگر امت اپنا قبلہ درست کر لے، مسلمان اپنے چھوڑے ہوئے راستے پر پلٹ آئیں، تو آج پھر حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الرعد میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کے حالات تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے، حالت بدلنے کی کوشش اور جد و جہد نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت اور آفت نازل کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی کسی کی مدد اور نصرت نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے موجودہ حالات کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں اور ہلاکتوں کا، کہ امت اپنا رخ تبدیل کر چکی ہے۔ شعب الایمان البیہقی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، صاحب مشکات نے مشکات شریف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیشین گوئیاں فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا۔
لوگ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اسلام کی حقیقت، روح اور عقائد و اعمال رخصت ہو جائیں گے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن کریم کا رسم الخط، تحریری شکل باقی رہ جائے گی۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ باقی نہیں رہے گا، لوگوں سے نکل جائے گا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں عالی شان تعمیر کی جائیں گی، بڑی بڑی مساجد بنائی جائیں گی مگر ہدایت سے محروم ہوں گی، ویران ہوں گی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یہ تین پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے بارے میں فرمائی اور کتب احادیث میں موجود اور محفوظ ہیں۔ آج ہم دیکھیں یہ تینوں باتیں اپنے کمال کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس پیشین گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، کیا واقعتاً ہم نام کے مسلمان نہیں رہ گئے؟ اسلام کی جو حقیقت ہے، اسلام کی جو روح ہے، اسلام کے جو عقائد و اعمال ہیں وہ ہم میں سے کتنوں میں نظر آتے ہیں اور کس حد تک نظر آتے ہیں؟ جائزہ ہم لیں تو ہم خود نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمان فقط نام کا مسلمان ہے۔ اگر مسلمان کو کہا جائے نماز پڑھو، وہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں، اور بعض تو سیدھا ہی کہتے ہیں میں عید پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہمارا مسلمان 5 وقت کا مسلمان نہیں رہا، ہفتے کے ایک دن اور اس دن کے چند منٹوں کا مسلمان ہے، جمعہ پڑھنے آتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتے، عید پہ نظر آتے ہیں، اور بعضوں کی تو عید بھی رہ جاتی ہے، وہ اس وقت بھی اللہ کے گھر میں حاضری سے محروم رہتے ہیں۔ تو واقعتاً آج کے دور میں مسلمان نام کا مسلمان ہے۔ مسلمان میں اور غیر مسلم میں بسا اوقات فرق نظر نہیں آتا۔ غیر مسلم داڑھی نہیں رکھتے، مسلمان کی بھی نہیں ہے۔ غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے، مسلمان بھی نہیں پڑھ رہا۔ غیر مسلم سود لیتا ہے، مسلمان بھی معافی نہیں دیتا۔ غیر مسلم رشوت کھاتا ہے، مسلمان بھی گریز نہیں کرتا۔ غیر مسلم بے پرد ہے۔ تو آج مسلمان مرد و خواتین کی حالت بھی آپ دیکھیں کس حد تک پردہ ہمارے گھروں میں رہ چکا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ غیر مسلم میں ترتیب ہے، مسلمانوں میں وہ بھی نہیں۔ باقی عقائد و اعمال میں جب دیکھتے ہیں مسلمان بہت سارے ایسے ہیں انہیں عقائد کا علم ہی نہیں، رہے اعمال تو وہ جیسے کفار کے نظر آتے ہیں ویسے ہی بہت سارے مسلمانوں کے ہیں۔ فرق مٹ چکا ہے، فرق ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہے گا، اس کا نام رہ جائے گا۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، اور پھر ہماری تمنا یہ ہے کہ جیسی اللہ کی برکتیں صحابہ کو نصیب ہوئیں ہمیں بھی نصیب ہوں، جیسی عنایات صحابہ پہ تھیں ہمارے اوپر بھی ویسی ہی ہوں۔ ان پہ فتح کے دروازے کھل جاتے تھے، ہمارے لیے کیوں نہیں کھلتے؟ ایک لمحہ کے لیے ہم نہیں سوچتے کیا ہم وہ اعمال بھی کرتے ہیں جو صحابہ کرتے تھے؟ ہمارا رہنا سہنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری جلوت و خلوت ویسی ہے جیسی صحابہ کی تھی۔ ان پر جو اللہ کی مدد آتی تھی اس کا سبب ان کا طرز حیات تھا، اس کا سبب اتباع سنت تھا، احکام خداوندی کی بجا آوری تھی۔ آج وہ ہمارے اندر ہے نہیں۔ تو جب ہم نام کے مسلمان ہیں تو مصیبتیں تو آنا ہی آنا ہے، پریشانیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہودی کہیں کا بھی ہو وہ ایک قوم ہے، عیسائی ایک قوم ہے، ہندو ایک قوم ہے، سکھ ایک قوم ہے، مگر مسلمانوں کو دیکھ لیں، مسلمان ایک قوم نہیں ہے، مسلمان ایک کنبہ نہیں ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح نہیں ہے۔ ایک بھیڑ نظر آتی ہے اور تعلیم و تربیت سے، اخلاقیات سے، مذہبی حمیت اور غیرت سے
محروم نظر آتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ہم ہی مصیبتوں کا شکار کیوں ہیں، آپ ایشیا میں دیکھیں تب، افریقہ میں دیکھیں تب، یورپ میں دیکھیں تب، امریکہ میں دیکھیں تب، ہر جگہ مسلمان پسرا ہے۔ بوسنیا میں، چیچنیا میں، کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، کہیں بھی مسلمان ہو وہ پریشانیوں سے دوچار ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم یہاں قیدی کی طرح زندگی گزاریں، ہماری مرضی نہ چلے، یہاں کے مال و دولت سے، اسباب سے، یہاں کی چیزوں سے دل نہ لگائیں، نظر آخرت کی طرف ہو۔ جب ہم آخرت میں جائیں گے وہاں ہماری جنت ہوگی، وہاں ہماری مرضی بھی چلے گی، وہاں کی چیزوں سے دل بھی لگے گا۔ کافر کے لیے یہ جنت ہے، یہاں اس کی مرضی چل رہی ہے، اس کا جی چاہے تو خنزیر کھا لے، جی چاہے تو بکرا کھا لے، اس کا جی چاہے تو پورا لباس پہن لے، جی چاہے تو مکمل اتار دے، یا آدھا پہن لے آدھا ننگا ہو جائے، اس کی مرضی چل رہی ہے، اور اس کا دل بھی یہاں دنیا اور اس کے اسباب سے لگا ہوا ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، وہاں اس کے لیے قید خانہ ہوگا، اس کی مرضی نہیں چلے گی، اس کا دل نہیں لگے گا۔ آگ میں کس کا دل لگتا ہے، جہنم میں کس کا دل لگے گا، مصیبت اور پریشانی میں کس کا جی لگتا ہے، مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، اسے وہیں رہنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کی طرح ہے، قید خانے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اور اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا نہیں کیا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہمیں ہے، کافروں کو نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم مسلمانوں کو ہے، کافروں کو نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم مسلمانوں کو ہے، کافروں کو نہیں ہے۔ حج کرنے کا حکم مسلمانوں کو ہے، کافروں کو نہیں ہے۔ جہاد کا حکم مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ پردے کا حکم مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اس لیے جب یہ حکم ہمیں ہے، ہم پورا نہیں کریں گے تو سزا ہمیں ملے گی۔ انہیں تو یہ حکم ہے ہی نہیں، اگر وہ نماز پڑھیں بھی تو قابل قبول نہیں، روزہ رکھیں بھی تو غیر مسلموں کا قبول نہیں، زکوٰۃ دیں بھی تو قبول نہیں، حج کریں بھی تو قبول نہیں۔ یہ سب کے سب حکم مسلمانوں کے لیے ہیں، کافروں کو فقط ایک حکم ہے، ایمان لاؤ۔ اگر ایمان لے آتے ہیں تو یہ احکام ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ احکام ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ جب یہ حکم مسلمانوں کو ہیں اور پورا مسلمان نہیں کر رہے تو سزا تو اسی کو ملنی ہے جو حکم عدولی کر رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کے دو ملازم ہوں، وہ ان میں سے ایک کو کہے بازار سے سبزی لے کر آؤ، وہ نہ جائے، وہ اگلے دن پھر کہے بازار سے سبزی لے کر آؤ، وہ نہ جائے، وہ تیسرے دن پھر کہے بازار سے سبزی لے کر آؤ، وہ نہ جائے۔ اب ایک ہی بندے کو، ایک ہی ملازم کو آقا نے مسلسل 3 دن کہا کہ بازار سے سبزی لے کر آؤ، دوسرا ملازم بھی اسی گھر میں ہے مگر اسے کہا نہیں کہ سبزی لے کر آؤ۔ 2 میں سے ایک کو کہا، ہر روز کہا، دوسرے کو نہیں کہا۔ جس کو کہا وہ لے کر نہیں آیا، اب بتائیے مالک سزا اس کو دے گا جس کو نہیں کہا، یا اس کو دے گا جس کو مسلسل کہا ہے؟ یقیناً سزا اسی کو ملے گی جس کو کہا گیا بازار سے سبزی لے کر آؤ، جس کو حکم ملا۔ وہ سزا ڈانٹ ڈپٹ کی صورت میں ہو، معزولی کی صورت میں ہو، تنخواہ کی کٹوتی کی صورت میں ہو، مراعات کی کمی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ سزا ملنی اسی کو ہے جس کو حکم دیا جائے اور وہ پورا نہ کرے۔ اس گھر میں 10 ملازم اور بھی بھلے کیوں نہ ہوں، جب انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تو انہیں سزا نہیں دی جائے گی، یہ سزا اسی کو دی جائے گی جس کو حکم دیا گیا، بار بار دیا گیا۔ اب اس دنیا میں 2 قسم کے انسان رہتے ہیں،
نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 کافر۔ نماز کا حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، کافر کو نہیں۔ روزے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے، کافر کو نہیں۔ حج اور زکوٰۃ کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے، کافر کو نہیں۔ اب اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا، مسلمان روزہ نہیں رکھتا، مسلمان حج نہیں کرتا، مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان جہاد نہیں کرتا، تو اصولی طور پہ سزا اسی کو ملے گی، کافر کو نہیں، کیونکہ اس کو تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ حکم ان اعمال کا مسلمان کو ملا ہے اور مسلمان نے اس حکم کو پورا نہیں کیا تو پھر سزا اسے ہی ملے گی۔ جیسا کہ آج مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، یہ سزا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، یہ سزا ہے، یہ مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ سزا ہے۔ تو اس لیے آج بھی وقت ہے کہ امت مسلمہ اپنا قبلہ درست کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونہ من وال۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، تو ہمیں خود اپنی حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم خود اپنی حالت کو تبدیل کریں۔ یہاں ایک بات اور سمجھیے، ہمارے آج کے دور اور زمانہ میں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ باطن کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے ظاہری حلیے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ظاہری حلیہ جیسا بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات وہ بندہ تو کہہ سکتا ہے جس کا ظاہری حلیہ پہلے ہی شریعت کے مطابق ہو۔ اب وہ کہے میرا ظاہری حلیہ تو شریعت کے مطابق ہے، لیکن باطن کی وہ پاکیزگی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے، باطنی نجاستوں سے اس طرح ابھی تک حفاظت حاصل نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے۔ اب یہ بندہ تو کہے ظاہر کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فقط ظاہر کو نہیں دیکھتے، باطن کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتے، باطن کو دیکھتے ہیں، شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، دلوں کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر جیسا بھی ہو اس کا کوئی معاملہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بات کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اللہ ظاہر بھی دیکھتے ہیں، باطن بھی دیکھتے ہیں، اور یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے، یہ ظاہر باطن کا عکس ہوتا ہے۔ جب آپ بازار میں پھل خریدنے جاتے ہیں تو اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں یا اندر سے گودا نکال کے کھا کے خریدتے ہیں؟ اس کی اجازت تو کوئی پھل فروش آپ کو نہیں دے گا کہ آپ کیلا خریدنے جائیں اور آپ اندر سے گودا نکال کے کھا کے چیک کریں ایک ایک دانے کا پھر اسے خریدیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کی ظاہری شکل دیکھیں گے، جو ظاہری طور پہ اچھا ہے اسے آپ خرید لیں گے، جو ظاہری طور پہ خوشنما نظر آئے اسے آپ خرید لیں گے، اس امید پر کہ ظاہر باطن کا عکس ہوتا ہے، ظاہر باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ظاہر کی اصلاح سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، ظاہر کی اصلاح ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کی بھی اصلاح فرماتے تھے، آپ باطن کی بھی اصلاح فرماتے تھے، اور یہ جو ظاہری شکل و صورت ہے، یہ جو ظاہری حلیہ ہے، یہ شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ آپ کسی بھی پرندے کو سامنے رکھ لیں، مثال کے طور پہ کبوتر کو سامنے رکھ کے آپ حقیقت سمجھیں، کبوتر کی مثال کو سامنے رکھیں، ایک اس کا ظاہر ہے، دوسرا اس کا باطن ہے۔ اس کا ظاہر اس کے بالوں پر ہے اور اس کا باطن کیا ہے؟ اس کی ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ اب اگر اس کا ظاہر ختم ہو جائے، اس کے بالوں پر نہ رہے، وہ بڑی جلدی شکاری کا شکار بن جائے گا، لیکن اگر اس کے بالوں پر اس کا ظاہر طاقتور ہو، موجود اور محفوظ ہو، تو اتنی جلدی وہ شکاری کے ہتھے نہیں چڑھتا۔ اگرچہ بہت سارے ایسے پرندے بھی شکاری کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جن کے بالوں پر درست ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، مگر شکاری کو انہیں نشانہ بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور کھپنا پڑتا ہے، پھر وہ اس کے ہتھے چڑھتے ہیں۔ لیکن جس پرندے کا ظاہر ہی نہ ہو، اس کے بالوں پر ہی نہ ہو، اسے تو لمحے بھر میں شکاری شکار کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو ظاہری حلیہ ہے یہ ہماری ظاہری حفاظت ہے۔ جب شیطان کسی کو شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ ظاہری حلیہ اسے جلدی شکار نہیں کرنے دیتا، اور اگر یہ ظاہر ہی نہ ہو، شکل و صورت ہی شریعت کے مطابق نہ ہو، تو
بڑی جلدی شیطان اسے شکار کر لیتا ہے۔ تو یہ ظاہری حلیہ حفاظتی حصار ہے، یہ ہمیں بچاتا ہے۔ آپ عملی زندگی میں چل کے دیکھ لیجئے، کسی سینما گھر کا سروے کیجئے، دیکھیے وہاں داڑھیوں والے کتنے ہیں، بغیر داڑھیوں کے کتنے ہیں۔ 95% بغیر داڑھیوں کے ہوں گے، اگر داڑھیوں والے ہوئے بھی تو 5% ہوں گے۔ آپ کسی جوا خانہ کا وزٹ کیجئے، دیکھیے وہاں داڑھیوں والے کتنے ہیں، بغیر داڑھیوں کے کتنے ہیں۔ آپ کسی شراب خانے میں جا کے دیکھ لیجئے اور اندازہ لگائیے داڑھیوں والے کتنے ہیں، داڑھی کے بغیر کتنے ہیں۔ آپ بخوبی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ داڑھی واقعتاً شیطان کا شکار ہونے سے بچاتی ہے، ٹوپی اور پگڑی واقعتاً شکاری کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے تو ہم اپنے ظاہر کو انگریز کی نکالی پہ چلا دیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، جس کا ظاہر ہی صحیح نہیں اس کا باطن کہاں سے صحیح ہو، جس کا ظاہر ہی گندگی سے نہیں بچا ہوا اس کا باطن کیسے بچے گا، جس کا ظاہر ہی نجس ہو اس کا باطن پاک کیسے ہوگا۔ تو یہ ظاہر باطن کا عکس ہوتا ہے۔ شیطان انسان پہ بڑے بڑے حملے کرتا ہے، بڑے بڑے وسوسوں میں مبتلا کر کے اسے شکار کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تو نے داڑھی رکھی تو دیندار بدنام ہو جائیں گے۔ تو بعض لوگ داڑھی نہ رکھنے کا بہانہ یہ بناتے ہیں، دیکھو جی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، ہم گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہمیں نہ جانے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے، داڑھی اگر رکھیں تو پھر دین والے بدنام ہو جائیں۔ تو داڑھی رکھ کے ایسے کام کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، اور یہ کام ہم سے چھوٹتے نہیں تو ہم نے داڑھی چھوڑ دی۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، سمجھیے شیطان نے بڑی حد تک آپ کو اپنی مرضی پہ ڈال لیا ہے، شیطان نے بڑی حد تک مانوس کر لیا ہے، شیطان نے بڑی حد تک آپ کو اپنی مرضیات کے تابع کر لیا ہے۔ کیا اس سے آگے یہ شیطان آپ کو اس طرف نہیں لگائے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ یہ برے کام میں چھوڑ نہیں سکتا، اگر ان کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا تو نمازی بدنام ہوں گے۔ میں روزہ نہیں رکھتا، اگر روزہ رکھ کے میں جھوٹ بولوں گا تو روزے دار بدنام ہوں گے۔ پھر اس سے آگے شیطان کہے گا میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، اگر مسلمان کہہ کے میں جھوٹ بولوں گا تو مسلمان بدنام ہوں گے، مسلمان اپنے آپ کو کہہ کے ناپ تول میں کروں گا تو مسلمان بدنام ہوں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان آپ کو اعمال سے محروم کرے گا، شیطان آپ کو ایمان سے محروم کرے گا، اور سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اس پہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے مگر ایمان کو کسی شے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو، داڑھی رکھیں، اپنے سر کو چھپائیں، اپنا ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق بنائیں۔ بجلی تب آتی ہے جب پہلے وائرنگ ہو، اگر پہلے وائرنگ نہ ہو تو بجلی نہیں آتی، کیسے آئے گی؟ تو ظاہر باطن کا آئینہ دار ہے، تو ہم نام کے مسلمان نہ ہوں، اسلام کی حقیقت بھی ہمیں نصیب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائیں، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی پیشین گوئی یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایسا وقت آئے گا اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، حقیقت نہیں، روح نہیں، وہ عقائد و اعمال نہیں جنہیں اسلام کہا جاتا ہے۔ دوسری پیشین گوئی لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کا فقط رسم الخط رہ جائے گا، تحریری شکل، قرآن کریم کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ قرآن اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا، قرآن کریم کے نزول سے اللہ کا منشا کیا ہے، آج ہمارے علم اور فہم سے نکل چکا ہے، ہمارے ادراک سے غائب ہے، ہماری زندگیوں میں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کی تحریری شکل موجود ہے، الماریوں میں قرآن ہے مگر ہماری زندگی میں نہیں، زبان پہ بھی آ جائے گا مگر دل میں نہیں اترے گا، زبان پہ بھی آ جائے گا مگر زندگیوں میں نہیں آئے گا، عمل میں نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں جب ہم ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے قرآن کریم کے مخارج کو پہچاننے کی پوری محنت ہو رہی ہے، تلفظ اور ادائیگی کو صحیح کرنے کی پوری محنت ہو رہی ہے، لہجوں کی پوری محنت ہو رہی ہے، قراتوں کو سیکھنے پہ پورا زور لگایا جا رہا ہے،
سانس لمبا کرنے کی پوری مشق کی جا رہی ہے، کان پہ ہاتھ رکھ کے ایک سانس میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اگلی سورت کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، اس کی بھی کئی آیتوں کی تلاوت ہو جاتی ہے، اور مجمع اسی پہ جھومتا ہے، داد بھی دیتا ہے، امداد بھی دیتا ہے، اش کر اٹھتا ہے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، نعرہ تکبیر گونجتا ہے۔ مگر سوچئے کتنے لوگ ہیں جو اس راہ پہ چلتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، اس قرآن کو ہم کس حد تک سمجھے ہیں، اس کے سمجھنے میں کس حد تک کمی ہے، اور جو سمجھے ہیں اس پہ ہمارا عمل کس حد تک ہے۔ جو عمل بالقرآن کی روح ہے آج مسلمانوں کی زندگی سے نکل چکی ہے۔ صاحب عنایہ لکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں فقط سورۃ البقرہ سیکھی، اور ہمارے یہاں 12 سال میں بچہ قرآن کا حافظ بھی بن جاتا ہے، حدیث کا عالم بھی بن جاتا ہے، مفتی بھی بن جاتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں فقط سورۃ البقرہ سیکھی۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکالیں گے کہ حضرت عمر کا ذہن کمزور تھا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عمر کے ذہن سے طاقتور کس کا ذہن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جس کے لیے فرمائیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے ان کی زبان پہ بھی حق جاری کیا ہے، ان کے دل میں بھی حق کو پیدا فرمایا۔ حضرت عمر کا ذہن کیسے کمزور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جنہیں عزت اسلام کے لیے دعا کر کے مانگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تمنائیں، اللہ کے نبی کے منشا جو معروضی حالات کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکے، انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں پورا کیا۔ مثالوں میں جانے کا وقت نہیں، تو جو 12 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سورۃ البقرہ سیکھنے پہ لگے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ما لہا وما علیہا کے ساتھ سیکھا، فقط الفاظ نہیں سیکھے، معنی بھی سیکھا، مصداق اور مراد کا علم بھی حاصل کیا، اور پھر عملی زندگی میں اس کا نفاذ بھی کیا۔ صحابہ کرام جو پڑھتے اور سمجھتے تھے اسے فوراً عملی زندگی میں لاتے تھے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس پہ مزید لکھا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سورۃ البقرہ مکمل ہوئی تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا، اونٹ کی قربانی کی اور صحابہ کرام کی دعوت کی، ان سب کو کھانا کھلایا۔ یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ جب اللہ تعالیٰ دینی ترقی عطا کرے تو اس دینی ترقی پر دنیاوی ترقی سے بڑھ کے خوشی کرنی چاہیے۔ ہمارے آج کے دور میں دین اور دینیات کی اہمیت کمزور ہو چکی ہے۔ آپ اپنے ماحول اور معاشرہ میں دیکھیں، بچے کو سکول بھیجنے کے لیے فجر کے بعد نیند سے بیدار کیا جاتا ہے، مگر مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے بیدار نہیں کیا جاتا۔ قاری صاحب گھر میں آتے ہیں اور اگر بچے سو رہے ہوں تو قاری صاحب کو کہا جاتا ہے قاری صاحب آج بچے سو رہے ہیں، آپ کل آ جائیں۔ کیا والدین جتنی محنت سکول پڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ جتنی محنت ٹیوشن سینٹر بھیجنے کے لیے کر رہے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں؟ جتنی توجہ عصری تعلیم کے لیے دے رہے ہیں، کیا قرآنی تعلیم کے لیے بھی اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ بچوں پہ جتنا بوجھ عصری تعلیم کا ڈالا جا رہا ہے اس سے آدھا بھی دینی تعلیم کا ڈالا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور جب کسی کو عصری تعلیم کی کوئی ڈگری ملتی ہے اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ ایک بندے کے 2 بیٹے ہیں، ایک نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی تو دھمال ڈالی جا رہی ہے، اور دوسرا بچہ مفتی بن کے آیا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں وہاں دھمال ڈالی جائے، مطلب یہ ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ تو ہمارا معاملہ دین اور دینیات کے ساتھ انتہائی کمزور ہے، تو قرآن کریم پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے،
اس کا معنی سمجھتے تھے، معنی کی مراد اور مصداق تک پہنچتے تھے، اور پھر اسے اپنی عملی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ آج قرآنی تعلیمات کے مطابق ہمارا ماحول نہیں ہے، ہمارے ماحول میں قرآنی تعلیمات کا فقدان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشین گوئی یہی فرمائی، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے فقط رسم، تحریری شکل، حروف اور نقوش رہ جائیں گے، جو حقیقت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ عمل بالقرآن زندگیوں سے نکل جائے گا۔ حالانکہ عمل بالقرآن کی کتنی پاور ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داود اور مشکات میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے، عملی زندگی میں اتارتا ہے، وہ تو وہ رہا، اس کے والدین کو اتنا پروٹوکول اللہ دیں گے، البس والداہ تاجن، اللہ اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے۔ کب؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ اس کا نہیں، یہ اس کے والدین کا پروٹوکول ہوگا۔ اور ہمارا آج کا معاشرہ ان حفاظ کرام کو قومی دھارے سے نکال رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے وی آئی پی طبقہ کون سا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی افراد قرآن کریم کے حاملین ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو قرآن کریم کو پڑھے اور پھر اس پہ عمل کرے، البس والداہ تاجن یوم القیامتی، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو، اس کو نہیں والدین کو، کیونکہ وہ اس کے وجود کا ذریعہ ہے، اس کی تعلیم کا سبب ہے، سبب کے ساتھ اللہ یہ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے۔ البس والداہ تاجن یوم القیامتی، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، کہ اس تاج کی روشنی تمہارے دنیاوی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جس کی روشنی تمہارے گھروں میں پہنچتی ہے۔ وہ کتنا دور ہے، اس کی روشنی کس قدر ہے، اگر وہ گھروں میں آ جائے تو کیا عالم ہو، گھروں میں آ جائے تو کیا عالم ہو۔ سمجھیے، حافظ نہیں، حافظ کے والدین کو اللہ یہ کچھ عطا کر رہے ہیں، سوچئے اس حافظ کو اللہ کیا عطا کرنے والے ہیں۔ تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو قرآن کریم پہ عمل کرے، اس کی کیا شان ہوگی۔ اور ابو داود اور مشکات میں ایک حدیث اور آتی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جو قرآن پڑھے پھر اسے حفظ کر لے، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال و حرام کو پہچان کر زندگی گزارے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے بھی جنت دیں گے، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور 10 جہنمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، 10 بندوں کے بارے میں، کلہم قد وجبت لہ النار، جن سب پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یہ ہے عمل بالقرآن کی پاور۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، عمل بالقرآن زندگیوں سے نکل جائے گا، تو ہم خود اپنا احتساب کریں کہ ہماری زندگی میں کس حد تک عمل بالقرآن ہے۔ اور تیسری پیشین گوئی آپ نے یہ فرمائی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، عالی شان مسجدیں بنائی جائیں گی، عالی شان مسجدیں مگر ویران ہوں گی، عالی شان مسجدیں بنیں گی۔ آج آپ دیکھیں جمعہ کے لیے کتنے نمازی ہیں، مسجد کی کتنی جگہ بھری ہوئی ہے، کتنی خالی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صفوں کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، قالین بچھوائے جاتے ہیں، توسیع کی جاتی ہے، کیوں کہ رمضان آ رہا ہے۔ تو بھئی رمضان میں بھی تو وہی مسلمان ہیں جو غیر رمضان میں مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، تو گویا ہم نے مساجد کو رمضان کے لیے خاص کر دیا، مسجدیں سارا سال کے لیے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ جو تیسری پیشین گوئی ہے،
اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے، مسجدیں کثیر ہو جائیں گی مگر ویران ہوں گی، نمازی قلیل ہو جائیں گے، اور جو نمازی ہوں گے وہ نمازی نماز پڑھیں گے پھر بھی نماز کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے۔ تو آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں بے حیا بھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں منکرات میں مبتلا بھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، تو نماز پڑھ کے بھی نماز کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اور بہت سارے بد نصیب ایسے بھی ہیں وہ اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے ظاہری حلیے کو لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کے لیے فرمایا ان سے اپنی اصلاح کرو، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ تو آج ہمیں اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، انا اولھا، جس کی ابتدا میں ہوں، والمہدی وسطھا، اس کا درمیان امام مہدی ہے، والمسیح آخرھا، اس کی انتہا حضرت عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ ہاں ایک صورت اس کی ہلاکت کی ہے، لیکن بین ذالک فیح آوج، مگر یہ ہے کہ اس میں ایسی ٹولیاں بن جائیں، ایسی جماعتیں بن جائیں جو عقائد و اعمال میں کجی اختیار کریں، ٹیڑھا پن اختیار کریں، تو پھر ہلاکت سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لیسوا منی، ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں، ولا انا منہم، میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ آج ہمیں من حیث القوم، من حیث الامت اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم پہ مصیبت اور عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اسے ٹال کوئی نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی نہیں بن سکتا، کوئی کسی کا مددگار نہیں بن سکتا۔ اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، فقط علم ہی نہیں، علم کے ساتھ عمل کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، جسے علم و عمل کا امتزاج کہتے ہیں۔ اتحاد کی ضرورت ہے، شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو اپنی غرض تخلیق سمجھنے کی ضرورت ہے، مقصد پیدائش سمجھنے کی ضرورت ہے، تنزلی اور پریشانی کے اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر خود ان سے دور ہونے اور ان کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت حال سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔